کہ آپ کو جواب بھی دے جاتا ہے، کھرے کھوٹے سنا کے چلا جاتا ہے۔ ہم اور آپ کہو گے ہم سے تو یہ کام نہیں بن پڑے گا، میں کس کی گالیاں کھاؤں، کس کی باتیں سنوں؟ اللہ والو سنو، اگر کبھی ایسی تکلیف ملے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ زمانے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ یہ سورۃ العصر ہے اور 30ویں سپارے کے اندر 103 نمبر کی یہ سورت ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس سورت کے اندر ہم تمام انسانوں کو بہت اہمیت والی بات بتائی ہے اور بڑی تنبیہ فرمائی ہے، اور اسی لیے سب سے پہلے میں آپ لوگوں کے سامنے یہ ترجمہ کر دوں تو بات سمجھنے میں اور مجھے سمجھانے میں انشاءاللہ اور بھی آسانی ہو جائے گی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا والعصر، قسم ہے زمانے کی، اور بعض علماء کرام نے اس کا ترجمہ کیا ہے قسم ہے عصر کے وقت کی۔ دوسرا یہ ہے ان الانسان لفی خسر، بے شک تمام انسان گھاٹے اور نقصان میں ہیں، الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ نقصان میں نہیں جنہوں نے ایمان لے آئے، وعملوا الصالحات، اور عمل صالح کرنے لگے، وتواصوا بالحق، اور حق بات کی لوگوں کو تلقین کی، حق بات پہ خود قائم رہے اور حق بات لوگوں کو بھی بتلاتے رہے، وتواصوا بالصبر، اور مصیبت آنے پر، پریشانیوں پر صبر بھی کیے اور صبر کی تلقین بھی کی، لوگوں کو صبر کے بارے میں بھی بتلایا۔ اب میں کچھ دیر کے لیے آپ لوگوں سے اس کی وضاحت کے لیے کچھ وقت لینا چاہتا ہوں، بغور سماعت کریں گے۔ اللہ رب العالمین نے اس میں جو قسم کھائی ہے زمانے کی قسم، اور کہیں اللہ رب العالمین نے صبح کی قسم کھائی، کہیں شام کی قسم کھائی، کہیں رات کی قسم کھائی، کہیں فرمایا والشمس، سورج کی قسم، کہیں فرمایا والقمر، چاند کی قسم، اور کہیں اللہ رب العالمین نے چاشت کے وقت کی قسم کھائی۔ تمام چیزوں سے اور ہر جگہ قسم کھانے سے مراد یہ ہے، رب کریم نے قسم اس لیے کھائی کہ ہمیں اور آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ دیکھو اے میرے بندو، وقت کی اور زمانے کی بڑی قدر ہے، بہت اہمیت ہے آپ کی زندگی کے لیے، آپ کے گزرتے ہوئے لمحات کے لیے، آپ کی گزرتی ہوئی اس عمر کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتلا دیا کہ وقت کی بڑی اہمیت، اگر اس وقت کو استعمال تو نے صحیح طریقے سے کر لیا تو یاد رکھو پھر کامیابی ملے گی، فوز و فلاح پا جاؤ گے، اور اگر اس وقت کی آپ نے قدر نہیں کی، آپ کی زندگی سے وقت اگر چلا گیا تو دوبارہ پھر آنے والا نہیں، کیونکہ ہم اور آپ سے پہلے جتنے بھی لوگ اس زمانے میں آئے، جب سے دنیا بنی رب کریم نے اس دنیا کی تخلیق فرمائی، ہماری آپ کی تخلیق فرمائی، یہ انسانوں کے تخلیق فرمائی، اس وقت سے جتنے لوگ تھے ابھی تک کوئی باقی نہیں بچے، باری ہم اور آپ کی آئی۔ اب ہم اور آپ وقت کو جس طرح سے گزاریں، آج شہر خاموشاں جا کر قبرستان کا نظارہ آپ کر لیں، اس کو دھیان سے دیکھیں، قبروں میں کتنے وہ لوگ پڑے ہیں جو کبھی زمین پہ دندناتے پھرتے تھے، جن کی ایک آواز پر لوگ دوڑ پڑتے تھے، جن کی ایک چیخ و پکار سے
جن کی اگر وہ زور سے بول دیتے تھے پورے محلے کے لوگ ان کی طرف توجہ کر دیتے تھے، یعنی جن کے ڈنکے بجتے تھے زمانے میں، آج وہ قبر میں پڑے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ قبروں پہ جھاڑ اگی ہوئی ہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں۔ قبروں پہ جانور جا کر کے اگر گھاس لگی ہے تو چرنے لگتے ہیں، کوئی ہٹانے والا نہیں۔ آج وہ بے یار و مددگار پڑے ہیں۔ کل وقت ہمارا بھی آپ کا بھی آنے والا ہے کہ ہم اور آپ بھی قبر میں چلے جائیں گے، چونکہ انسان اور اس دنیا کی ساری چیزیں ایک نہ ایک دن فنا کے گھاٹ ضرور اترنے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قسم کھا کر فرمایا کہ ساری انسانیت، تمام لوگوں کو، اور انسان میں سارے لوگ شامل ہو جاتے ہیں، چاہے وہ ایک مومن ہو، مسلمان ہو، غیر مسلمان ہو، مرد ہو، عورتیں ہوں، جوان ہوں، بچے ہوں، بوڑھے ہوں، بیمار ہوں، تندرست ہوں، امیر ہوں، غریب ہوں، محلے میں رہنے والے ہوں، فٹ پاتھ پہ زندگی بسر کرنے والے ہوں، بڑی بڑی بلڈنگوں اور عمارتوں میں اپنی زندگی گزارنے والے ہوں، یا بانس اور پھوس سے بنی ہوئی جھونپڑی میں، کٹیے میں اپنی زندگی گزار رہے ہوں، یا وہ آدمی سڑکوں پہ فٹ پاتھ پہ زندگی گزار رہے ہوں، تمام لوگوں کو شامل کیا۔ ان الانسان لفی خسر، پوری انسانیت، بے شک انسان نقصان میں، گھاٹے میں اور خسارے میں ہے۔ اور آگے فرمایا ہم اور آپ سن کر کے پریشان ہو جائیں گے، یا اللہ سب جب پریشان ہیں، سب نقصان اٹھانے والے ہیں، سب گھاٹا اٹھانے والے ہیں، تو پھر کامیابی ملے گی کیسے؟ نقصان سے بچا کیسے جائے؟ رب کریم نے آگے اس کی توضیح فرما دی، رہنمائی فرمائی، اور اللہ رب العالمین نے فرمایا الا الذین آمنوا، اگر کامیابی چاہتے ہو تو پھر ایمان لے آؤ۔ ایک انسان کہتا ہے کہ میں کامیاب ہونا چاہتا ہوں، میں خسارے میں پڑنا نہیں چاہتا، میں نقصان اٹھانا نہیں چاہتا ہوں، تو رب کریم نے فرما دیا الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جنہوں نے ایمان لے آئے۔ اب ہم اور آپ کہیں گے میں تو مسلمان ہوں، میں تو ایمان لے آیا، میرا نام بھی مسلمانوں والا، مسلمانوں کے محلے میں رہنے والا ہوں، پھر تو میں ایمان والا ہو گیا نا؟ تو اتنے سے کام نہیں چلنے والا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اب ایمان لے آئے، اب کامیابی کے لیے ایک کام اور بھی کرو، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، عمل صالح کرو، نیک اعمال کرو۔ ایمان لے آنے کے بعد ہی یہاں پر اللہ رب العالمین نے فرما دیا کہ نیک اعمال تمہارے کام آنے والے ہیں جب تم ایمان والے ہو۔ ویسے اگر جو ایمان نہیں لاتے، اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا اقرار نہیں کرتے، اللہ کی الوہیت کا اقرار نہیں کرتے، اسماء و صفات کا جس طرح سے رب کریم نے بتلا دیے ویسے نہیں مانتے، تو یاد رکھ لیجئے پھر اس کا کوئی بھی عمل، کوئی بھی اچھا سے اچھا کام اس وقت تک اس کو فائدہ نہیں دے سکتا جب تک کہ وہ ایمان والا نہ ہو جائے۔ شاید آپ کو ایک جواب مل چکا ہوگا کہ جب ہم اور آپ جو اچھا کام کرتے ہیں، کسی کو پانی پلانا اچھا کام ہے، ٹھیک کام ہے، کسی کی رہنمائی کر دینا ٹھیک کام ہے، کسی کی مدد کر دینا ٹھیک کام ہے، تو یہ کام تو غیر مسلم بھی کرتے، بغیر ایمان والے بھی کرتے، کیا انہیں بھی نیکی ملے گی؟ تو اس آیت نے آپ کو جواب شاید دے دیا ہوگا الا الذین آمنوا، ایمان لانے کے بعد عمل صالح آپ کو کام آ سکتے۔ ہاں رب کریم نے اگر اچھائیوں کے لیے بدلہ کچھ دیا بغیر ایمان والوں کو تو شاید دنیا میں کچھ عطا کر دیے، لیکن آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ نہیں بنے گا۔ فرمایا ہمیں کامیابی کیسے ملے گی؟ الا الذین آمنوا، ایمان لے آیا، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کرتے رہے، نیک اعمال کرنے لگے، نیک اعمال کیے، وتواصوا بالحق۔ اب آپ کہو گے میں نے ایمان لے آیا، نیک اعمال بھی کرنے لگے، عمل صالح بھی کرنے لگے، اچھا کام بھی کرنے لگے، تو پھر اتنا میں بھی کامیابی نہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرما دیا خود نیک اعمال کرو، دوسروں کو بھی بتلاؤ، وتواصوا بالحق، حق بات کی، رب کریم کی وحدانیت کی بات، اللہ رب العالمین کی الوہیت کی بات، نیک اعمال کی باتیں تمام لوگوں سے بتلانا، اور تمام لوگوں کو جو ہم سے ملنے والے ہوں، کوئی اگر گناہ کا کام کر رہا ہو تو ہمیں اور آپ کو روکنا ضروری ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کو طاقت ہو ہاتھ سے روکو، طاقت ہو اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے
تو اپنی زبان سے بولو، اس سے نہیں روک سکتے، کم از کم اتنا تو جانو جی برا کام ہے یہ، اس کام کے قریب نہ جاؤ، اور یہ سوچو کہ یہ کام کرنے والا انسان اچھا نہیں کر رہا ہے۔ یہ عمل صالح کے ساتھ وتواصوا بالحق، حق بات کی تلقین، حق بات کو بتلانا، حق بات کو پھیلانا، خود حق پہ قائم ہو کر دوسروں کو حق بات بتلانا، یہ رب کریم کو بڑا پسند ہوتا ہے۔ فرمایا تیسرا کام یہ کرو کہ حق بات پہ قائم رہو اور حق بات لوگوں تک بھی پہنچاؤ۔ اب کہیں گے کہ یہ اتنا کام تو ہم نے کر لیے، فرمایا نہیں، جب تم لوگوں کو وصیت کرو گے، لوگوں کو بتلاؤ گے، کسی بھی نیک کام کو بتلانے کے لیے یا اچھا کام کرنے کے لیے کسی کی رہنمائی آپ کرو، تو کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جس کو آپ بتلا رہے ہو وہ پلٹ کے آپ کو جواب بھی دے جاتا ہے، کھرے کھوٹے سنا کے چلا جاتا ہے۔ ہم اور آپ کہو گے ہم سے تو یہ کام نہیں بن پڑے گا، میں کس کی گالیاں کھاؤں، کس کی باتیں سنوں؟ اللہ والو سنو، اگر کبھی ایسی تکلیف ملے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ زمانہ یاد کر لیا کرو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں گئے اور طائف کے لوگوں نے زبانوں سے تکلیف دی، الفاظ سے تکلیف دیے، اوباشوں کو پیچھے لگا دیے، پتھر مارتے تھے، اور اتنا پتھر مارے کہ آپ نے سنے بھی ہوں گے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم اطہر سے خون نکل کر کے، پیروں سے خون نکل کر کے جوتیوں میں جا کے جم گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ زمانہ بھی یاد کر لے، جب کوئی کسی کو کچھ بتلاؤ، آج تو ہم نے اور آپ نے جان بھی لیے ہیں کہ سمجھ میں کچھ نہیں آتا، یہ دنیا کا حساب الٹا، سمجھ میں کچھ نہیں آتا، یہ دنیا کا حساب الٹا، وصیت نصیحت کیجئے جس کو وہ دیتا ہے جواب الٹا، کسی کو اچھی بات بتلاؤ گے جواب الٹا ملے گا۔ فرمایا اگر یہ مصیبت آتی، یہ پریشانی آتی، وتواصوا بالصبر، نیک اعمال کرنے کے ساتھ وصیت، تلقین، بتلانا، اور بتلانے کے بعد اگر مصیبت آ جاتی ہے پھر اس پر صبر کرنا، اور اپنے لوگوں کو جو بات مان لیں صبر کے بارے میں بتلانا، صبر کی تلقین کرنا کہ وہ لوگوں اللہ رب العالمین کی عبادات میں کبھی پریشانی آتی، یوں تو آپ موسم کو دیکھ لو، کبھی ٹھنڈی کا موسم، کبھی گرمی کا موسم، کبھی برسات کیچڑ کا موسم، یہ تمام چیزیں آتے ہیں، لیکن اس وقت بھی ہمیں اور آپ کو اللہ رب العالمین کی عبادت جو سب سے پیاری عبادت ہوتی نہیں چھوڑنا، اس وقت صبر کے ساتھ آنا ہے اور اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے آنا ہے۔ انشاءاللہ کامیابی کے لیے اگر ہم اور آپ زندگی میں یہ 4 کام کریں گے، رب کریم کی طرف سے انشاءاللہ ہمیں اور آپ کو یہ اشارہ وضاحت کے ساتھ مل گیا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ زندگی میں یہ 4 کام کرو انشاءاللہ پھر کامیابی ملے گی۔ کون؟ ایمان لے آنا، دوسرا عمل صالح کرنا، تیسرا حق پہ قائم رہنا اور حق بات لوگوں کو بتلانا، چوتھا اگر حق بات بتلانے کی وجہ سے کوئی مصیبت آتی ان چیزوں پہ صبر کرنا، مکر کے گھر میں بیٹھ نہیں جانا۔ میں رب کریم سے دعا کرتا ہوں الہ العالمین ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرما، ہر طرح کی مصیبتوں سے پریشانیوں سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ ہم سب کو ایمان لانے کی، اچھے طریقے سے ایمان لا کر اس پر عمل کرنے کی، قرآن و حدیث کے مطابق نیک اعمال کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما، حق باتوں کی کے اوپر خود قائم رہ کر اوروں کو بھی بتلانے کی توفیق عطا فرما، مصیبت آئے تو اس پر صبر کی توفیق عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔